ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ صوم رمضان کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا اور صوم کا مطلب ہے رک جانا، تو ہم منافع کمانے سے کیوں نہیں رک پا رہے؟ ہم عبادتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے یہ ناجائز منافع اور یہ جو کم تولنا ہے اس سے کیوں نہیں نکل پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کا جو بنیادی عنصر ہے نا، وہ ہمیں تھوڑی سی اپنی ڈائریکشن کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ شاید ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین اسلام ایک الگ میٹر ہے اور ریلیجن جو ہے ایک الگ میٹر ہے، اور جس طرح اغیار سے کیا بات کریں، کیونکہ اغیار کو تو معلوم ہی نہیں کہ دین کیا ہے، ہم نے بھی اس کو ریلیجن بنا دی ہے۔ یعنی دین جو جس کے اندر معاملات آتے ہیں، جس کے اندر معیشت آتی ہے، سیاست آتی ہے، معاشرت آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ریلیجن کے نماز پڑھ لینا، عبادات کر لینا، شاید اس کا نام ہی دین ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ وہ اپنے دینی معاملات کو الگ رکھتے ہیں، اپنے عبادات کے معاملات کو الگ رکھتے ہیں، اپنے کاروبار کے معاملات کو الگ رکھتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ ایک مکمل ضابطہ حیات تھا۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہر شخص نے، امیر ہے، غریب ہے، وہ غلام ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، وہ گاہک ہے، وہ تاجر ہے، جس نے بھی زندگی گزارنی اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کی زندگی میں اگر ہم اسی پہلو کو دیکھیں نا، کہ جب ہم یہ پتہ ہے کہ ہم بطور امتی، جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خیر خواہی کی طرف اس لیے نہیں بڑھتے کہ ہم سمجھتے ہیں، یہ میں آپ کو لوگوں کی اوورال نیچر بتا رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ جو کاروباری سلسلہ ہے، یہ ہمارا جو روزی روٹی کا معاملہ یہ الگ ہے، اور جو ہمارا جو دوسرے معاملات چلتے ہیں، اپنا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی دیکھیے نا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں پر بھی نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ بار بار یہ کہا ہے۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں فرماتا ہے قائم کرو، تو نماز قائم کرنے سے مراد کیا؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اسی کے اندر ہم سب کے لیے میسج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے، قائم مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! ٹھیک ہے، جب انسان نماز پڑھ کے جب باہر نکلتا ہے تو وہ اگر وہ ریڑھی بان ہے یا وہ دکاندار ہے یا وہ ملازم ہے، اس کو یہ علم ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہونا ہے، اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو یا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کیونکہ میں نے دوبارہ جا کے مسجد میں پیش ہونا ہے۔ تو وہ اس دوران یعنی ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک وہ اس نماز کو قائم رکھتا ہے، اس ایگریمنٹ کو جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے نماز میں کیا ہے اس کو قائم رکھتا ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زندگی سے سفر ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے 3 زمانہ جاہلیت میں، آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے 3 سفر تجارت کی ہیں۔ ایک آپ کی عمر صرف 12 سال تھی، حضرت آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے سفر کیا، پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک سفر آپ نے شام کا کیا، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ آپ کی دیانت کا اور آپ کی صداقت کا اور آپ صادق و امین کہلا رہے تھے، اور یہ دیکھ لیجیے یہ ساری باتیں جو ہیں بطور تاجر آقا علیہ السلام کو نومینیٹ ہوئی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ آقا علیہ السلام نے ایسا بہترین بزنس کیا ہے، ایسی بہترین آپ نے اور رہنما اصول رکھے ہیں کہ اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوائنٹ کیا کہ آپ میرا مال بیچے، میں آپ کو زیادہ منافع دوں گی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم کی جو 3 سفر تجارت ہیں اس کے بنیاد پہ آقا علیہ السلام کو صادق و امین کہا گیا۔ تو اندازہ لگائی کہ حضرت ثابت بن قیس المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے زمانے جاہلیت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، اور میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نہ کبھی کسی گاہک سے جھگڑے، نہ کبھی زیادہ منافع کا آپ نے کبھی کیا۔ اور جو تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر ہم اس بات پہ غور کر لینا، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اور حضور کا عمل بھی ہے، اگر یہ کر لی جائے نا تو یقین کریں یہ جو ہماری اپنا ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری ہے نا، یہ بالکل بیٹھ جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کا نقص پہلے بیان کرو، اور ہم اچھائی پہلے، اور ہم تو اس کے عیب چھپاتے ہیں اور ایسا جھوٹ بولتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ میں ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جس کا اس پروڈکٹ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ ایک ایسا شیمپو لگا لیں جی آپ کے بال لمبے ہو جائیں گے، آپ یہ کریم لگا لیں تو یہ ہو جائے گا، آپ یہ صابن، تو وہ سارا جھوٹ اور فیک کے اوپر جو ہم کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے منافی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فوراً، آپ ایک جگہ پر گئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی ڈھیر تھا کسی غلے کا، کسی جناز کا،
تو آپ نے دیکھا کہ اس نے نا سوکھی گندم اوپر رکھی ہوئی ہے اور اندر سے وہ گیلی ہے. حضور نے جب اس کے اندر ہاتھ کیا تو معلوم ہوا کہ اندر سے وہ گیلی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دھوکہ ہے, یہ غرر ہے. آپ اپنی سوکھی جو جنس ہے اس کو الگ کریں, اس کا ریٹ الگ لگائیں, اور یہ جو گیلی جنس ہے اس کو آپ نے الگ بیچنا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین جو ہمیں رہنما اصول دیے ہیں. یہی وجہ ہے, میں خوب بنیادی بات علی بھائی بتا رہا ہوں, بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو اپنا پرائیویٹ میٹر سمجھتے ہیں جیسے کہ دوسرے ادیان ہیں. دین ایک کامل ضابطہ حیات ہے. جب تک ہم اس کو فوکس نہیں کریں گے کہ بھئی ہماری نمازیں بھی اس وقت قبول نہیں ہیں, ہمارے روزے بھی اس وقت قبول نہیں ہیں جب ہم حرام کھا رہے ہیں, جب ہم زیادہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, جب ہم زائد منافع خوری کر رہے ہیں, تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس سے ہماری عبادات کے اندر خلل آتا ہے. بالکل ایسی ہے.